عبد الشکور نامی قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص نے پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں اس نے ٹرمپ کو بتایا کہ جناب وہ پاکستان میں قادیانیت کی کتابیں فروخت کرتا تھا، اس لیے اسے گرفتار کر کے سزا دے دی گئی۔ اب ذرا تصور کیجئے گا کہ عبد الشکور جو کہ 3 سال سے زائد جیل میں تھا، 6 لاکھ روپے کے قریب اس کے اوپر جرمانہ ہوا، معمولی سا پبلشر تھا، لیکن وہ جیل سے باہر آیا اور امریکہ کی جہاں کا ٹکٹ لاکھوں روپے کا ہے، لیکن وہ آتا ہے اور اچانک امریکہ چلا جاتا ہے۔ امریکہ جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کو ملاقات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، اسے بات کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکریٹری اسے تھینک یو سو مچ کہہ کے چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے، تو ٹرمپ اپنی سیکریٹری کو روک دیتا ہے، اس کی بات پوری ہونے دیتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ کشمیر میں اب تک لاکھوں مسلمان مارے جا چکے ہیں، لیکن کبھی کسی حریت رہنما سے ملنے کی توفیق نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ سیریا کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، شام کا معاملہ، برما کا معاملہ، کبھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں کے مسلمانوں سے نہیں ملتا، لیکن جو ہے وہ عبد الشکور سے اسے ملنے کی بڑی جلدی تھی اور اس سے بات بھی کر لیتا ہے۔ عبد الشکور اس کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں 1974 کے اندر ہمیں غیر مسلم مسلمانوں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ قبضے ہوئے، ہمارے گھروں کو جلا دیا، ہمارے امراض کو تباہ کر دیا، ہمارے کاروبار کو چھین لیا اور ہمارے لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو عبد الشکور اور اس جیسے جتنے بھی قادیانی پاکستان میں موجود ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم مسلمانوں نے تمہارا قتل عام کیا ہوتا تو آج تم ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے یہ بکواس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی قبر کے اندر سو رہے ہوتے، کیونکہ تم اس پاکستان میں مٹھی بھر ہو اور تمہارا پورا کا پورا ربہ جلا دیا گیا ہوتا اگر مسلمان تمہیں مارنے پر آئے ہوتے۔ لیکن ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم اقلیتوں کو رہنے کے حقوق دیتے ہیں اور ہم نے کسی کا قتل عام نہیں کیا۔ اور یہ جو مارنے کی بات ہے نا، تو اب ذرا آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں کہ آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر یہ قادیانیت کے پمفلٹ بانٹے جا رہے تھے، اور اس ٹرین کے اندر ایک نوجوانوں کا گروپ تھا، جن تک وہ پمفلٹ پہنچے، انہوں نے جب دیکھا کہ ختم نبوت کے منکر میرے آقا کے دشمن پمفلٹ بانٹ رہے، تو انہوں نے وہاں پہ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ اور سبز ہے سبز ہے ایشیا سبز ہے کے نعرے لگائے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ٹرین چل پڑی، لیکن جب وہ ٹرین واپس آ رہی تھی تو اس ٹرین کو ربوہ کے مقام پر، جو کہ قادیانیوں کا شہر ہے، وہاں پر روکا گیا، اور وہاں پر روکنے کے بعد ان لڑکوں کو لاٹھی اور ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ لیکن ان لڑکوں کو بھی سلام ہے کہ جب وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ان کو جب مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں مرہم پٹی نہیں کرانی، جب تک ان آقا کے دشمنوں کو اقلیت اور غیر مسلم قرار نہیں دیا جائے گا نا، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ نوجوان تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس نے ملاقات کی تو اس میں کہا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ امریکہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، ہم پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیے گئے، اس نے وہ بات بھی کی۔ اب تصور کیجئے گا یہ یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ قادیانیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اقلیتوں کو حقوق ہے، لیکن کوئی اقلیت، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتی، لیکن یہ تبلیغ کر رہا تھا قادیانیت کی، تو اس کے نتیجے میں اس نے آئین کو توڑا۔ وہاں پہ کھڑے ہو کیا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو بھی یہ آئین سے غداری کر رہا ہے، تو یہ پاکستان کا اور پاکستان کے آئین کا غدار ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے معاملے پر۔ اب کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، فریب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو آقا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم آقا کو خاتم الانبیاء مانو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کیونکہ میرے آقا کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی تعلیمات، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ان کا سلسلہ کیا ہے کہ ان کے نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک چلا جا رہا ہے، ایک مرتبہ دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا مرتبہ تیسرا آ جاتا ہے، نبیوں کی ان کے جو ہے وہ نعوذ باللہ لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے آقا کو آخری نبی نہیں مانتے تو یہ کہاں کے مسلمان ہوئے؟ دراصل 18 سینچری کے اندر جب 1857 کی پہلے جنگ آزادی لڑی جا چکی تھی، اس کے بعد مسلمان بھی جو ہے وہ طاقت پکڑ رہے تھے، مسلمان بھی آگے بڑھ رہے تھے، تو انگریزوں نے، برطانیہ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولا ہے نا اسے اپنایا تھا اور پیسے کے زور پر کمزور عقیدے والے مسلمانوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے یہ قادیانیت کے فتنے کو چھوڑ کر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ایک علیحدہ سے مذہب کو پیش کر کے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور یہی وہ سلسلہ ہے جو جب سے چلا آ رہا ہے اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں 1974 کے اندر جب قادیانی ڈکلیئر کیا گیا تو کیفیت کیا ہے؟ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بدبخت لوگ، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور جب ان کو کافر ڈکلیئر کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھٹو کے سامنے دلائل دینے والے کون تھے؟ جناب حضرت علامہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، دوسری جانب دیوبندی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، دوسری جانب بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے امام احمد شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی ایک فوج تھی جنہوں نے
مجموعی طور پر مل کر محنت کر کے ان لوگوں کو کافر قرار دلوایا تھا, ان لوگوں کو غیر مسلم قرار دلوایا تھا. اب دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ کہ ایک مرتبہ پھر اس قادیانیت کے مسئلے کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ ہم مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, اپنی جانیں دے سکتے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں اور ان کے اس مقام اور مرتبے کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. قادیانی کافر تھے, کافر ہیں اور کافر رہیں گے, کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اور اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے.